بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا، تنہا، اکیلا، وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اکیلا، تنہا، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرنا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو پکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اس عقیدے کو پختہ کرنے کی کوشش کی۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے۔ پچھلے تمام انبیاء جو آتے تھے تو ان کی نبوت کا وہ دائرہ کار جس میں ان کی اطاعت بھی کی جائے، ان کی پیروی بھی کی جائے، وہ محدود وقت کے لیے ہوتا تھا اور محدود علاقے کے لیے ہوتا تھا۔ تمام انبیاء جیسے اس وقت نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، ہمیشہ نبی رہیں گے، لیکن ان کی نبوت کا وہ دائرہ کار جس میں ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، وہ محدود تھا۔ ایک نبی کے ہوتے ہوتے دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوتے تھے، ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے۔ یہاں ان کی اتباع، وہاں ان کی اطاعت، ابھی ان کی اطاعت، بعد میں دوسرے کی اطاعت ضروری ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار نہ ہی وقت کے لحاظ سے محدود ہے، نہ علاقے کے لحاظ سے محدود ہے۔ آپ کی نبوت کا دائرہ کار پورا عالم ہے اور قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ پورے عالم کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ تو آپ کی نبوت کا دائرہ کار قیامت تک کے لیے، پورے عالم تک کے لیے وسیع ہے۔ اب اگر کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی اتباع کرے، آپ کو نبی بھی مانے اور آپ کو آخری نبی بھی مانے۔ روایات بہت ساری ہیں، علماء نے جمع کر رکھی، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے یا مان لینے کے لیے اتنی بھی کافی ہے۔ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، تو اس عقیدے کے پیچھے
اور بھی بہت سارے نظریے بن گئے خود بخود. اس کا جان لینا بھی ضروری ہے تاکہ دھوکے سے بچا جائے. عام طور سے ذہن ادھر نہیں جاتا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا تو وہیں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اب قیامت تک کوئی ایک ایسا شخص بھی پیدا نہیں ہوگا جس کے اندر صفات نبوت میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جائے. پوری نبوت تو دور کی بات ہے، وہ صفات جو نبی کی ہی خصوصیت ہوتی، وہ صفات میں سے کوئی ایک صفت کا حامل بھی کوئی ایک شخص قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی سچا تو ہو سکتا ہے اور صادق کا لقب تو پا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو صدیق کہلا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتا. اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتا اور کسی کو اس طور پر مانا بھی نہیں جا سکتا. اس طرح اپنے آپ کو معصوم عن الخطا کہنا گمراہیت ہے اور کسی کو اس طور پر ماننا بھی گمراہیت ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ ساری دنیا والے اس کو مقتدی، پیشوا، لیڈر اپنا بڑا تسلیم کر لیں، اس کی سن کر چلنے لگیں. یہ تو ہو سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو مفترض الطاعت نہیں کہہ سکتا. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اطاعت لوگوں پر فرض کر دی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کثرت عبادت سے اور وہ ان کو صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے شیطان ان سے کھیلنے لگتا ہے، خواب دکھاتا ہے، ان کے ذہن میں کچھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ہے. اور وہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ نے کہا یا نبی نے کہا کہ ایسے ایسا امت کے حالات خراب ہیں، اب اگر وہ میری سن کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسے شخص کو مانا نہیں، جھٹلایا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا، وہ مردود ہے. تو کوئی ایسا مفترض الطاعت پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی پر بھی وحی کا نزول اب ممکن نہیں. کوئی اپنی طرف وحی کے نزول کی نسبت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہہ سکتا. کسی کے ہاتھ پر صادر ہونے والے خر کے عادات امور کو کرامت تو کہہ سکتے، معجزہ نہیں کہا جا سکتا. کسی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب نہیں دیں گے اور کسی کے ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہا جا سکتا. تو دیکھیے نبوت تو بہت دور کی بات ہے. ان صفات میں سے کوئی ایک صفت سے بھی کوئی متصف نہیں ہو سکتا، تو نبوت تو دور کی بات. لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور اس عقیدت کو پختہ کیا، وہیں اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ ایسے دجال اور ایسے کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے. آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ایسے لوگ تو پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، بلکہ دور نبوت سے پیدا ہونے لگے. آپ دیکھیں یمامہ کا مسلمہ کذاب ہے، یمن کا اسود عنسی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے رہتے ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کون ہے جو اسود عنسی کا کام تمام کرے. تو آپ کی آرزو سن کر ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یمن کے اندر اس کا کام تمام کر دیا. اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا کہ بھائی ساتھ میں رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، کاروبار کر رہے، نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے، اس کو نہیں مان رہے لیکن ساتھ تو رکھ رہے. ایسا نہیں تھا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. یمامہ کے فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جرار روانہ کیا اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے تقریباً 1200 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے اندر 700 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، وہ شہید ہوئے، لیکن فتنے کا خاتمہ کیا گیا. تو ایسے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن خیر القرون کے آثار سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان فتنوں کو مٹایا جائے گا، پنپایا نہیں جائے گا، اپنے سماج میں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بات اتنی بات سمجھ آئی. آپ دیکھیے کہ پچھلے انبیاء جو ہیں یہ آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے اور خاص طور سے آخری نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ آپ نے قیامت کی اطلاع دی.
جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت آئے گی. کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت کیوں بھیجے گئے ہیں، بازو بازو میں. اب قیامت آئے گی آپ کے بعد. جب آپ نے قیامت کی اطلاع دی تو قیامت کی نشانیاں بتلائیں. ان نشانیوں کو علماء نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، 3 دور میں. کچھ نشانیاں قیامت سے دور دور کی، قیامت آنا باقی دور ہے ابھی، اس سے بہت پہلے نشانی ظاہر ہونے لگی. انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، دور کی علامت. اور کچھ نشانیاں ایسی کہ اسے دیکھو تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، انہیں کہا گیا علامات قریبہ، قریب قریب کی. کچھ علامات ان دونوں کے درمیان واقع ہوگی، انہیں کہا جاتا ہے علامات متوسطہ. علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے. علامات بعیدہ میں آخری نبی کا پیدا ہو جانا، مبعوث ہو جانا قیامت کی علامت ہے. کیونکہ آخری نبی نہیں آئے ہیں تو قیامت آئے گی کہ نبی آئیں گے؟ نبی آئیں گے. آخری نبی کا پیدا ہو جانا اور پھر آپ کے رہتے رہتے قیامت کی بہت بڑی علامت پوری ہوئی، وہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کی نشانی بتایا. سورہ رحمان سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ اس کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند ٹکڑے ہو گئے. قیامت کی علامت، چاند کا ٹکڑے ہونا قیامت کی علامت. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا وفات پا جانا قیامت کی علامت. نبی کی رہتے رہتے قیامت تھوڑی نہیں آنی. آپ کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی قیامت کی علامت. اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسی قوم سے نہ تمہارا قتال ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جنگ ہو جائے، جس کے چہرے ڈھال کے سے چپٹے ہوں، جن کی آنکھیں چھوٹی ہو، جن کے جوتوں میں بال لگے ہوئے ہوں. یہ فتنہ تاتار کی طرف اشارہ ہے. قیامت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 آگ کا تذکرہ کیا. ایک یمن کی آگ جو قرب قیامت میں لگے گی، اور ایک حجاز کی آگ جو کہ فتنہ تاتار کے برپا ہونے سے 1 سال پہلے مدینہ منورہ حرم مدنی میں کے باہر لگی. اس کی علامت یہ بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس کی آگ کی روشنی میں بصرہ، جسے ہم لوگ بصرہ شہر کہتے ہیں، وہاں کے اونٹوں کی گردنیں چمک رہی ہوگی. وہ آگ مدینہ منورہ کے باہر لگی، مضافات میں لگی 554 ہجری میں. قلعے کی دیوار کسی اونچی تھی، کوئی لگانے والا جیسے لگا دیا، کوئی بھڑکانے والا بھڑکا رہا، کوئی بڑھانے والا بڑھا رہا. اس طرح وہ بڑھ رہی تھی. مہینوں کے مسافت سے اس کی جو آثار نظر آتے تھے. مکہ مکرمہ میں اس کے دھوئیں کے اثرات ظاہر ہوئے. دمشق میں ایسا ہوا کہ دن میں اندھیرا چھا گیا، ان کو پتہ نہیں ہوا کیا، ان کو لگتا آدھے دن میں ہی رات ہو گئی. بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں چمکتی دیکھی گئی. 40-43 دن میں بجھی اور مکمل بجھتے بجھتے کئی مہینے لگ گئے. وہ آگ بڑھتے بڑھتے آئی اور مدینہ منورہ حرم مدنی کے پاس ایک پتھر جو حدود حرم کے باہر کچھ اندر تھا، باہر کا حصہ جلایا، اندر والا محفوظ رہا. وہ آگ بجھ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ علامات جو درمیان کی ہے اس کے اندر اکثر حالات کا تغیر ہے. حالات کا تغیر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مساجد سے زیادہ خوبصورت مکان ہوں گے، نمازیوں کی کثرت ہوگی اور دل خشوع سے خالی ہوں گے. پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، کسی کو شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹیاں ماؤں پر حاکم ہوگی، سود اور شراب کا نام بدل کر استعمال کیا جائے گا. زنا کی کثرت ہوگی، پولیس کی کثرت ہوگی، ظالموں کا ساتھ دے گی. یہ حالات کا تغیر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ حالات کا تغیر ہوں گے واقعی. اور بھی بہت کچھ. پھر جو علامات قریبہ ہیں اس کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 بڑی علامات بتلائی ہیں. اس کے اندر یمن میں آگ کا لگنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا، دابۃ الارض کا نکلنا. انہی علامات کے اندر 3 شخصیات کا تذکرہ آپ نے بطور خاص کیا ہے، بہت تفصیلی. آج کی اس مجلس میں انہی 3 شخصیات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی، جھوٹے مہدی
جھوٹے مسیح پیدا ہوئے، ان 3 شخصیات سے متعلق روایات کو لے کر امت سے کھلواڑ کیا ہے۔ اس میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور، اور دوسرے ہے دجال کا خروج، اور تیسرے ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، اور وہ ظہور کے بعد اس دنیا کو جو ہے نظام عدل سے بھر دیں گے، عدل قائم کریں گے۔ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری نسل میں سے ہوں گے، منی، منا، من اہل البیت، اس طرح کے الفاظ آئے روایت میں۔ تب جو مہدی ہوں گے وہ سید ہوں گے یا غیر سید ہوں گے؟ سید ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ تب سید ہونا ضروری، فاطمی ہونا ضروری، پھر حسنی ہونا ضروری، پھر مدنی ہونا ضروری۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ کشادہ، پیشانی کشادہ، ناک بلند اور ستوہ ہوگی۔ روایت کے الفاظ سے آتا ہے کہ یہ دونوں نسلیں تھوڑا سا قریب ہو گئی اس طرح۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ پچھلے انبیاء جو تھے آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ آپ نے قیامت کے آنے کی اطلاع دی اور پھر قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ علماء نے ان نشانیوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ علامات بعیدہ، کچھ علامات متوسطہ درمیانی علامات، اور کچھ علامات ایسی ہے جو بالکل قیامت سے قریب قریب کی ہوگی کہ اسے ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ ان میں 10 بڑی علامات ہیں۔ ایک تو دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے، ایک جانور نکلے گا، اس کی تفصیل کسی وقت بعد میں بتائی جائے گی۔ مغرب سے سورج کا پلٹنا، واپس آ جانا، اور یمن کے اندر آگ کا لگنا وغیرہ، کچھ جگہوں سے دھوؤں کا نکلنا۔ انہی میں 3 شخصیات کا آپ نے بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ ایک حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا، دوسرے دجال کے خروج کا، تیسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا۔ جتنے آج تک کے جھوٹے نبی، جھوٹے مہدی، جھوٹے مسیح پیدا ہوئے ہیں، انہی روایات کو لے کر امت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے تعلق سے ہم آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہوں گے میری نسل میں سے ہوں گے، اور وہ اگر قیامت کو ایک دن بھی بچا ہو تو وہ آ کر رہیں گے اور پوری دنیا کو نظام عدل سے بھر دیں گے، انصاف قائم کریں گے دنیا کے اندر، اور عدل کا نظام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے تعلق سے فرمایا وہ میری نسل میں سے ہوں گے، منی، منا، من اہل البیت، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری نسل میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ہمارے درمیان کچھ شیعہ لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک 12ویں امام کو مہدی بنا کر ایک غار میں چھپا کر رکھا ہے، اور وہ حسینی نسل کے بنائے ہیں۔ اور جو مہدی آنے والے ہیں وہ حسینی ہوں گے کہ حسنی ہوں گے؟ تو آپ بتائیے، شیعہ ہوں گے کہ سنی ہوں گے؟ سیدھی سی بات سمجھ آئی؟ ان کا چہرہ آپ نے فرمایا بلند پیشانی ہوگی، اور کشادہ پیشانی ہوگی، بلند اور ستواں ناک ہوگی، ناک کے بعد سے تھوڑے قریب قریب ہوں گے جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گے۔ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ ان کے آنے سے پہلے دنیا جو ہے تو اس کی دنیا کے حالات دیگرگون ہوں گے، خراب ہوں گے، مسلمان بن کر جینا مشکل ہو رہا ہوگا، ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہوں گے، اور عرب کے اندر بادشاہ کا انتقال ہوگا، خلافت کے حصول کے لیے 2 شہزادے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور بعضی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قریب اسی وقت نہر فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ وہ کچھ پہلے یا بعد کی بات ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خراسان سے ایک سیاہ جھنڈے والا لشکر چلے گا جو جا کر ان مسلمانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کا، سونے کے حاصل کرنے کے لیے جو جھگڑا ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ کرے گا اور مہدی سے مل جائے گا۔ مطلب بہت قریب قریب کے واقعات ہوں گے۔ ان حالات کو دیکھ کر اہلیان مکہ حضرت مہدی کو تلاش کریں گے، اور اہلیان مکہ نے آج تک مہدی کو تلاش نہیں کیا ہے۔ ایسے حالات آج تک بنے نہیں ہیں۔ اہلیان مکہ کیوں تلاش کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ
مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے. حالات دیکھیں گے, ان کو ایسا لگے گا کہ مجھے لوگ نہ بادشاہ بنا دے, تو ان کو چاہت نہیں ہوگی کرسی کی, آرزو نہیں ہوگی, بچ کر آئیں گے مکہ مکرمہ. لوگ نشانیوں کو دیکھ کر انہیں پہچانیں گے, اور آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. تو آپ کا نام جو ہے محمد ابن عبداللہ ہوگا, یا بہت کچھ ہوا تو احمد ابن عبداللہ ہوگا, یہی ہوگا نام. تو ان تمام صفات کو, علامات کو دیکھ کر لوگ آپ کو پہچانیں گے, اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی چاہت کا اظہار کریں گے, آپ کراہیت کا اظہار کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے جھوٹے مہدی آپ جان لو, کوئی سید نہیں ہے, کوئی فاطمی نہیں ہے, کوئی حسینی نہیں ہے, کسی کی پساری چوڑی بلند ستوا ناک نہیں ہے, کوئی مدینہ کا رہنے والا وہاں سے ہو کے مکہ نہیں آیا. یہ بات سمجھ آئی؟ تقابل کیجیے آپ. پھر جو مہدی ہوں گے, لوگ ان کو ماننے کے چکر میں ہوں گے, یا اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں نہیں ہوں گے. آج تک جتنے مہدی ہوئے جھوٹے, انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی ہے. جب یہ تیار نہیں ہوں گے تو لوگ حالات کی دعائی دیں گے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں, اگر آپ نے بیعت نہیں کرنے دی تو پھر جو اور حال خراب ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. نہ چاہ کر بیعت کرنے کی اجازت دیں گے. بیعت جو ہے مطاف میں ہوگی, بڑے گاؤں میں نہیں ہوگی, قادیان میں نہیں ہوگی, باولہ کی ایران میں نہیں ہوگی. پھر مطاف میں بھی کہیں بھی چھپ کر نہیں. روایت میں آتا ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان, رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم کے درمیان کے حصے میں لوگ بیعت کریں گے. جو گئے ان کو پتا ہے, جو نہیں گئے تو سمجھ لیجئے, جہاں پر جس کونے میں حجر اسود فٹ ہے, اس کونے سے پہلے والا کونا وہ رکن یمانی ہے, اس کے بعد والے کونے کے سامنے مقام ابراہیم دکھتا ہی ہے, ایک چھوٹی سی عمارت جالی والی. یہ ایل حصے کے اندر ہوگا, ایک دم کھلا کھلا واضح واضح, یعنی چاروں کونے کے اندر یہ والا ایل سب سے اہم ہے. یہاں پر ہوگا. بیعت کرنے والوں کی تعداد بھی اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی. اور ایسے لوگ بیعت کریں گے جن کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کا تعریف کرنا ان کو خوش نہیں کرے گا, لوگوں کا تنقید و تنقیص کرنا ان کو ناراض نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ہوگا. وہ یہ دیکھیں گے اللہ راضی کہ نہیں راضی. بھائی حضرت مہدی کی سپاہی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تو مہدی والا بننے سے پہلے اللہ والا بننا پڑے گا. منتخب لوگ ہوں گے. اب جب وہاں بادشاہ کا انتقال ہو کر خلافت کے حصول کے لیے ٹھنا ٹھنی ہوگی تو ساری دنیا کی نگاہ بھی وہاں لگی ہوگی, کون بنتا کون نہیں. اور مطاف تو بیعت وقت پوری دنیا موجود ہوتی ہے وہاں پر. تو جیسے ہی یہ بیعت ہوگی پوری دنیا میں خبر ہو جائے گی, خاص طور سے اہل باطل کو. تو شام کا ایک جو ہے بادشاہ جس کا لقب سفیانی ہوگا, وہ لشکر کشی کرے گا اور وہ چاہے گا کہ مٹھی بھر اللہ کے نام لیوا ختم کر دیے جائے, جیسے اصحاب بدر کے ساتھ ارادہ کیا گیا تھا. وہ لشکر چلے گا اور مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے, وہاں پر آ کر یہ لشکر دھسا دیا جائے گا. اس لشکر کے دھسنے کی وجہ سے پوری دنیا میں حضرت مہدی کے ظہور کا شہرہ ہو جائے گا کہ مہدی آ گئے, اور پوری دنیا سے اللہ والے چل کر مشقتیں اٹھا کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. حضرت مہدی جب لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو کسی پڑے گاؤں میں نہیں پڑے رہیں گے, بلکہ وہ باطل کے خلاف خروج کریں گے. ظہور ہوگا ان کا. جتنے مہدی آج تک ہوئے وہ مستور ہو گئے, چھپ گئے, ڈھونڈنا پڑتا. ابھی تو ایسا مہدی پیدا ہوا شکیل کذاب کے پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کسی کو دھوکہ لگائے تو دھوکے سے نکل جائے مرنے سے پہلے. پھر اس کے بعد وہ سفیانی بذات خود ایک لشکر لے کر آئے گا, لشکر جرار. حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ تقریباً 1200 سپاہی ہوں گے. یہ یا جو بھی ہوں گے, یہ لوگ لشکر کشی جب کریں گے سخت مارکہ آرائی ہوگی, اتنی سخت ہوگی کہ روایت میں آتے کہ حضرت مہدی کا وہ مخصوص لشکر 3 حصوں میں بٹ جائے گا, 3 حصوں میں منقسم ہو جائے گا. ایک حصہ فرار ہو جائے گا جس کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی.
ایک حصہ شہید ہو جائے گا جو بہترین شہید کہلائیں گے، ایک حصہ فتح یاب ہوگا، بہترین غازی کہلائیں گے، اور اصحاب بدر کی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آئندہ کیے جانے والے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا ان کو مال غنیمت ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ ہوں گے، لیکن اس اعتبار سے پہلے خلیفہ ہوں گے جو مال غنیمت کو تول کر، بانٹ کر، حصہ لگا کر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ اعلان کریں گے کہ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا لے کے چلا جائے۔ پھر واپس آ کر کوئی پڑے گاؤں میں پڑے نہیں رہیں گے، واپس اور آگے چلیں گے۔ جرمنی اور دیگر ملکوں کو فتح کرتے ہوئے یہ قسطنطنیہ، استنبول اس وقت جو ہے عیسائیوں کے نرغے میں ہوگا، اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ کہ اس کوشش کے وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک آواز آئے گی اور کہے گی کہ آپ اپنے گھروں سے اتنے دور آ کر پڑے ہو اور آپ کے پیچھے آپ کے اہل و عیال پر دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت مہدی علیہ الرضوان ایک دستہ گھڑ سواروں کا اس بات کی تحقیق کے لیے روانہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے کلر کو، رنگ کو میں جانتا ہوں، ان گھڑ سواروں کے نام کو میں جانتا ہوں، ان گھڑ سواروں کے والدین کے نام کو میں جانتا ہوں۔ خبر جھوٹی ہوگی لیکن معن بات، دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال کا خروج شام عراق کے درمیان سے ہوگا، لیکن واقعی میں اس کا خروج ایران کا شہر اصفہان، اس کے قریب ایک دیہات، قریہ، گاؤں، گامڑا ہے یہودیہ، وہاں سے باقاعدہ خروج ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ شروع میں نبوت کا دعوے دار ہوگا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب اور دوسری میں بھی پھلی ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، آج تک اس کا خروج نہیں ہوا، اگر میرے رہتے رہتے اس کا خروج ہو جائے تم سب کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا۔ میرے بعد اگر اس کا خروج ہوا تم لوگ اپنے طور سے مقابلہ کرنا۔ تو اب دوستو کون کرے گا، بہنوں کون کرے گا؟ ہم کریں گے یا نبی کریں گے؟ ہم کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہتھیار بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو دجال کے خروج کے بعد جس کا سامنا دجال سے ہو جائے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھ لے، کسی روایت میں آخر کی 10 آیات پڑھ لے، تو اس پر دجال کا دجل کام نہیں کرے گا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ 10 آیات میں پوچھوں گا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کون کون پڑھتا، کس کو یاد ہے، لیکن ترغیب تو دے سکتے ہیں نا کہ یاد کر لیجیے۔ دجال آئے گا اس سے پہلے دجال کے بچے کام کر رہے ہیں ایمان کو کھانے کے لیے، ایمان والوں کو ستانے کے لیے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کا معمول بنا لیجیے، روزانہ کم سے کم 10 آیت شروع کیا، 10 آخر کی پڑھا کیجیے۔ فجر کی 2 رکعت میں سنت میں پڑھ لیں، نفل میں اشراق میں پڑھ لیں، چاشت میں پڑھ لیں۔ 5 نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ چاشت، توابین، اشراق، تہجد پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے یہ ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، ایام 20 کا ضروری نہیں ہے، فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ میری، آپ کی، سب کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا ہی کیا گیا انس و جنوں کو عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اس درجے کو پانے کے لیے فرض کے ساتھ نفل پڑھنا بھی ضروری ہے، رمضان کے ساتھ ایام 20 اور پیر و جمعرات کے روزے رکھنا اور شعبان کی کثرت سے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینا تو ضروری ہے، صدقہ کرنا بھی ضروری پھر ہوگا، حج کرنا تو ضروری ہے، عمرہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ سب دجال کے ہی دھوکے ہیں کہ بار بار حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو۔ نہیں، بار بار حج بھی کرو
اور غریب کی بچی کی شادی بھی کرا دو. اپنی شادی میں دھوم مچانے سے اچھا ہے کہ اپنی شادی کے ساتھ 10 بچی کی شادی کروا دو. جی اپنی جو ہے 5 لاکھ کی شادی میں 10 لوگوں کی شادی کروا دو. ساری جو ہے ٹان آ کر حج پہ کیوں ٹوٹتی, عمرے پر کیوں ٹوٹتی؟ کثرت سے حج کرنا عمرہ کرنا ایمان کی علامت ہے. جو یہ کہتے ہیں نا عمرہ کرنے سے بہتر تھا غریب کی بچی کی شادی کرا دو, اس کے پاس 75,000 کا موبائل ہوتا ہے, وہ نہیں کراتا. بہرحال یہ بھی دج لینا تو ایسے لوگ سے بچنے کے لیے بھی سورہ کاف کی آیت پڑھنا ہے, شروع کی 10 اخیر کی 10. اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقاعدہ دعاؤں کے اندر یہ دعا تھی, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ دجال مسیح دجال کے شر سے بچا. اردو میں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ نندربار میں اردو ہی بولی جاتی نا, پہلے تو بولی جاتی تھی نظر آباد میں, ابھی نندربار کا آ جائیے نا. بہرحال کسی قوم کو مٹانے کے بہت سارے حربے, ایک تو یہ کہ ان کی زبان مٹا دو, ایک تو ان کی تاریخ بلا دو, لیکن اپنا جو کارواں مٹنے اٹھنے والا نہیں ہے نا. ہم ڈوبتے ہوئے نکال دیتا, ہم ڈوبتے ہوئے باہر دیتا. دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ موت آنی چاہیے. وہ شرط کیا ہے؟ وہی شرط ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ لگائی تھی, لا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر ایمان کی اسلام کی حالت میں. تمہاری ساری تگدو, ساری محنت, ساری کاوش, صبح شام دن رات کی محنت کا حاصل یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے. اور اسی کے لیے مجلس ہے, اسی کے لیے بولنا ہے, اسی کے لیے سننا ہے, اسی کے لیے فکر کرنا ہے. تو اس فکر میں صرف بولنے والا محتاج نہیں, کروانے والے نہیں, ہر ایک محتاج اور شریک ہے. ہر ایک کے ذمہ ایک کام ہے کہ وہ اپنے طور سے جو ہے کیا کرے, دین کی حفاظت اور صیانت کا, حفاظت کا کام کرتا رہے. اہل باطل دھوکہ دیتے ہیں, علماء سے بدظن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ ہمارا یہ کہنا ہے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, لیکن پہرے دار ضرور ہیں. اور حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب یہ پہرے داری کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں رہ گئی ہے, غیر علماء کی بھی ہو گئی ہے. یہ پہرے داری کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں رہ گئی ہے, عورتوں کی بھی ہو گئی ہے. جس طرح ان کے بڑوں نے ان کو دین سکھایا, اسلام پڑھایا, مسلمان بنایا, یہ تمام بہنوں کی یا تمام بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی دین پڑھائیں, اسلام پڑھائیں, ایمان بچائیں, ورنہ پوچھ ہوگی. آنے والے حالات خراب سے خراب ہوں گے, ان خراب سے خراب حالات میں ہم سے زیادہ پکے ایمان والے ہمارے بچے بن جائیں, اس کی کوشش کرنا ہے. آگ جلتی ہے اس میں کندن بنتا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ حالات آ رہے مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے, مرتد بنانے کے لیے تھوڑی نہ آ رہے. اب کوئی اگر ایمان کھوتا ہے تو وہ کھوئے, وہ اللہ کی دربار سے خود نکالا اور بھگایا گیا, اس کو کون بچائے گا؟ ہر ایک ذمہ دار ہے. بہرحال آگے کی بات میں کہاں چلا گیا. حضرت مہدی وہاں سے جب تحقیق کریں گے تو وہ خبر جھوٹی ہوگی, دجال کا خروج ہو جائے گا. اس طور پر وہ ظاہر ہوگا, پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی, دوسرے میں بھی پھلی ہوگی, اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا, کافارا. ہر پڑھا لکھا مسلم تو پڑھ لے گا, بے پڑھا بھی پڑھ لے گا. اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو انبیاء کی صورت میں ہوں گے اور کہیں گے جھوٹا ہے, دجال ہے, کذاب ہے, مکار ہے, ماننا نہیں. سننے والوں کو آزمائش کیونکہ مقصود, تو ایسا لگے گا تصدیق کر رہا ہے کہ یہی خدا ہے, مان لو. اتنا آسان نہیں رہے گا. چھوٹے موٹے آتے اچک جاتے ایمان کو, بڑا رہے گا سب سے. شیطانوں کا ٹولہ رہے گا جو جن کے پاس یہ جائے گا ان کے مرحوم لوگوں کی شکل بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا یہی خدا ہے, مان لو. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا, وہ سائنس کی مدد لے گا, 3D اینیمیشن ہوگا, کچھ بھی ہوگا, دیکھے گا وہی جو دکھا رہا ہے. جو دکھا رہا ہے اس کے ساتھ مصنوعی جہنم ہوگی اور جنت ہوگی. دنیا اپنے خزانے اس کے لیے الٹ دے گی.
کے ساتھ خزانے چلتے رہیں گے. ماننے والوں کو جنت میں، نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آگ میں چلے جانا وہی جنت ہے. ماننے والوں پر بارش برسائے گا، سبزے اگائے گا، وہاں کے مویشی کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے، دودھ تھن سے بھر جائیں گے. نہ ماننے والوں کو الٹا کر دے گا، قحط ہو جائے گا، بھوک مری کے شکار ہوں گے. بکری ذبح کی جائے گی، چمڑی اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. ایسی سخت آزمائش ہوگی، پوری دنیا گھوم لے گا. ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. جیسے اس کا خروج ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، کٹے گا نہیں. تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی دن اور دنوں کے برابر ہوں گے. اس طرح 40 دن دنیا میں رہے گا، پوری دنیا میں شرنگیزی کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے، دجال کا لقب بھی مسیح ہے. مسیح دجال، عیسیٰ مسیح، دونوں مسیح ہوں گے لیکن الگ. عیسیٰ علیہ السلام مسح سے مسیح ہیں. مادہ ذات نابینا کی آنکھ پر مسح کر دے، بینا ہو جائے. کوڑی پر مسح کر دے، کوڑ بھاگ جائے. بیمار پر مسح کر دے، بیمار اچھا ہو جائے. مسح سے مسیح. اپنے سر میں مسح کرتے نا وضو میں، ایسا مسح سے مسیح. اور یہ مساحت سے مسیح، اسپیڈ، تیزی سے فاصلہ طے کرنے کی بنیاد پر مسیح کہا گیا. کم وقت میں دنیا کے چکر لگا لے گا، کم وقت کے اندر پوری دنیا کے چکر لگا کر حرمین شریفین آئے گا. فرشتے گھیرے رہیں گے، پہرا دے رہے ہوں گے. کہیں سے داخلہ ہر جگہ سے ممنوع ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر محفوظ ہو جائے گا آدمی. دونوں جگہ ایسی جو زلزلے اور ایسی سخت آوازیں آئیں گی کہ اندر وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، ایمان خراب ہے، وہ ڈر کر باہر بھاگیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. انہی حالت کے اندر وہ مدینہ منورہ کے باہر کھڑا ہوگا کہ ایک شخص نکل کر آئے گا اور کہے گا لوگوں سے دجال ہے یہ، کذاب ہے یہ. تو یہ کیا دیکھے گا؟ اس کی خدائی جب خطرے میں ہے، اس کو جو ہے تو 20 سے آدھا کرے گا، درمیان سے گزر جائے گا، مار ڈالے گا اور لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مانو اور میں اس کو زندہ کروں. تب مانو گے نہیں مانو گے؟ پھر یہ زندہ کر دے گا. بھئی کوئی کسی کو مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا ہے، لیکن زندہ کر سکتا کیا؟ تو زندہ بھی کر لے گا. اس شخص سے کہے گا اب تو مان لے، تو وہ شخص سے کہے گا نہیں اب یقین ہو گیا تو اور بھی بڑا، تو ہی دجال ہے. پھر ماننا چاہے گا، اللہ اس کو بس نہیں دیں گے. ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے رسوا ہو کے آگے جائے گا. اور پھر دمشق کے اندر حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے. ان کو یہ جا کر گھیرا بندی کر لے گا. 3 سخت رات گزرے گی، 3 سخت رات گزرے گی. اور پھر تیسری رات میں حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے کہ صبح ہوتے ہی دجال پر حملہ کر دیں گے. کھانا پینا بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، بھوکے پیاسے ہوں گے. صبح کی اذان ہوگی. یہ روایت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ انہی کو جو ہے تو بنیاد بنا کر غلام احمد قادیانی، بہاء اللہ ایرانی اور اس سے پہلے جتنے بھی مسیح اور مہدی جھوٹے ہوئے وہ، اور یہ دربنگا کا دربنگی شکیل کذاب بڑے گاؤں میں جو پڑا ہوا ہے، اس نے بھی ان روایات کا سہارا لیا ہے. کیا اوٹ پٹانگ تعویل کرتا ہے، آخر میں تھوڑی تھوڑی بتا دوں میں آپ لوگوں کو. ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. وہ فجر کی اذان ہوگی اس صبح، اور سنت کے بعد تمام لوگ جو ہے سب بندی کریں گے اور اقامت کہی جائے گی. امامت کے لیے حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت پر ہوں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی، یعنی کہ امام صاحب کا تکبیر تحریمہ کہنا ہی ابھی باقی ہوگا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ تمہارا نجات دہندہ آ گیا ہے. سننے والے کہیں گے کہ یہ کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے، یہ بھوکے رہیں گے نا. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوں گے تو بھوکے آئیں گے کیا؟ ہرگز نہیں. تو لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 زرد لباس زیب تن کیے ہوئے اور کاندھوں تک لٹکے ہوئے گھنگریانے بال جس سے پانی ٹپکتا سا محسوس ہوگا جیسا بھی غسل وضو کر کے آ رہے ہیں. ہاتھ میں اپنے ایک حربہ نیزے جیسے ایک جنگ کا ہتھیار لیے ہوئے تشریف لائیں گے. آپ کو دیکھ کر حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت سے پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھ کر انہیں آگے بڑھا دیں گے. اور پھر امامت کون کرے گا؟ امت محمدیہ کا ایک فرد. اور مقتدی کون بنیں گے؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخر آنے والے عیسیٰ علیہ السلام نبی.
اور دنیا دیکھے گی کہ ایک محمدی بنی اسرائیل کے جو سب سے مقرب نبی تھے ان کی امامت کر رہے ہیں. اور اس وقت تو کچھ باتیں ثابت ہو جائے گی. وقت ہے تو بتا دو. آدھا گھنٹہ ہے نا. سنیے, پہلی بات تو اگر عیسیٰ علیہ السلام امامت کرتے اور حضرت مہدی اقتدا کرتے, اچھا وہ وقت جو تھا اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کا ہے, تو فوراً ہوتے نا, سیکنڈ بھی نہیں لگتے, منٹ تو لگتے ہی نہیں ہے. تو نماز کی اصلاح تو نہیں ہونے والی نا وہاں پر, فوراً امامت کے لیے آگے کریں گے اور وہ امامت کریں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے تو سوال پیدا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام نماز عیسوی پڑھائیں گے یا نماز محمدی؟ کیونکہ نماز محرف تو عیسائیوں کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو محفوظ نماز ہے. یہ سوال پیدا ہوتا. لیکن جیسے ہی آپ نے حضرت مہدی کو آگے کیا تو طے ہو گیا کہ نماز محمدی ادا کریں گے. کیوں؟ وہ تو اتنے 1400 سال سے چلتی نماز آ رہی ہے اور ان کے پاس ان کی یعنی محفوظ نماز نبی کے پاس ڈائریکٹ والی, لیکن یہ منسوخ ہے, وہ ناسخ ہے. ناسخ چلے گی, منسوخ نہیں. پھر حضرت مہدی جب امامت کرائیں گے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ امت نے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ آخر میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں. یہ یہودی عیسائی جیسی قوم نہیں ہے محمدی کے تحریف کرتی تھی. کرنے والے کریں گے, لیکن ایسے لوگ رہیں گے جو سیدھے کرتے چلیں گے ڈنڈے سے, تو محفوظ نماز ہوگی. بہرحال آگے سنیے گا. وہ اتنا خوشی کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی منظر کشی کی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. کتنا خوشی کا موقع ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں ہوں گے یا تم میں کا ایک شخص امامت کر رہا ہوگا. کتنی خوشی کی بات ہے. نبی کو دیکھ رہے ہوں گے سب لوگ, نبی کے ساتھ نماز ادا کریں گے, غزوات میں شریک ہوں گے, دجال سے مقابلہ کریں گے. کیسے خوش نصیب ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد کہیں گے دروازہ کھول دو. دجال آدھا دیکھ چکا ہے, دجال آدھا دیکھ چکا تو بھاگ جائے گا. دجال جب وہاں گھیرا بندی کرے لے گا تو روایت میں آتا ہے اس کے پیروکار خاص طور سے یہودی اور کثرت سے عورتیں ہوں گی. کون ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام آپ نے مستورات میں کیا ہے. لوگ مرد تو سنتے نہیں ہیں, یہ کم از کم سن لیتے ہیں, عورتوں کو جا کر نہیں بتاتے. عورتوں کے اندر ظاہر پرستی بہت ہوتی ہے, وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے, میک اپ پہ چھپا لیتے ہیں. ان کو جو پیکنگ اچھی لگتی, مال کیسا بھی ہو, تو ظاہر پرستی ان کو دجال کا پیروکار بنا دے گی. اس لیے ہماری عورتوں سے گزارش ہے کہ حقیقت پرست بنیے, اللہ کی بندی بنیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر زندگی گزاریے, اللہ سے مدد مانگیے. یہ دجال کیا کروڑ دجال آ جائے, اللہ کی توفیق مل گئی تو پھر کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا ہمارا. لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم پیچھے چلتے رہے دج لگے تو پھر دجال ہی آئے گا جس کی پیروی کی جائے. اللہ بچائے ہم سب کو. وہ بھاگے گا وہاں سے, اس کے بھاگنے کے روٹ طے حدیث میں یوں بھاگے گا, اس طرح سرکشی کرتے ہوئے, قتل و قتال, بچے عورتوں کو مارتے ہوئے جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ جا کے پیچھا کرتے ہوئے اسرائیل کے مقام لطف پر اسے پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے اسے وہ بھاگنا, اس کو دیکھ کر بھاگنا چاہے گا, پگھلنا بھی شروع ہو جائے گا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, نہیں, تو میرے ایک نیزے کی وار کا مستحق ہے جس سے بچ کر جا نہیں سکتا. اسے مار کے قتل کریں گے اور وہ نیزہ جو ہے خون آلود تمام لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس سے میں نے دجال کو قتل کیا ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان, کون؟ جو محمد ابن عبداللہ سید فاطمی حسنی مدنی ہوں گے, جن کی کشادہ پیشانی نہ بلند سکوا ناک ہوگی, وہ 1 سال بعد انتقال کر جائیں گے. حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شکل کے مشابہ ہوں گے, ہم شکل ہوں گے ان کے. تو اس طرح سے حضرت مہدی علیہ رضوان کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ کے رہتے رہتے ایک فتنہ اور ظاہر ہوگا یاجوج ماجوج کا,
اور پھر پوری دنیا مسلط ہو جائیں گے، ہر اونچائی سے پھسلتے نظر آئیں گے، ہر پانی کے ذخیرے کو پی کر ختم کر دیں گے، ہر ایک کو پائیں گے ماریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام معدود چندوں کو لے کر کوہ طور کے پیچھے چھپ جائیں گے، وہاں ان کا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہوگا، اور یہ لوگ دنیا میں سرکشی کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر لینے کے بعد آسمان پہ تیر چلائیں گے، ادھر سے تیر بھی خون آلود آئے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے زخمی کر دیا۔ ایسی حالت کے اندر یہ جو اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو محصور ہوں گے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، ان کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے بعد ایک صبح ایسی ہوگی کہ ان کی آواز نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں میں ایک مسلمان وہ اونچائی پر چڑھ کر ان کو دیکھنا چاہے گا کہ ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پیچھے نیچے رہنے والے یہ طے کر لیں گے کہ اب اس کو تیر لگے گا، یہ مر جائے گا، لیکن وہ لوگوں کو خوشخبری دے گا کہ یاجوج ماجوج سب مرے پڑے ہوئے، سب لوگ نکلیں گے باہر، پھر یاجوج ماجوج کی لاش سڑے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، کچھ پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، بارش ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پوری زمین صاف ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر جو ہے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، ایمان ہی ایمان ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، نظام عدل قائم ہو کر رہے گا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب مکہ مکرمہ میں شروع کے ایام میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکل جاتے تھے اسلام اور ایمان کی تبلیغ کے لیے، شام میں اس حال میں آتے تھے کہ گرد سے چہرہ ہٹا ہوتا تھا، آپ کے چہرے مبارک کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی کا چہرہ انور اپنے جو ہے تو دوپٹے سے صاف کرتی، روتے ہوئے کہتی، ابا اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دلاسا دیتے کہ بیٹی آپ غمگین نہ ہوئیے، ایک دن آپ کے والد کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ یہ وہ پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت ہوگا۔ دنیا کے اندر جب اسلام ہی اسلام ہوگا، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، تو اسلام کا امن، اسلام کے سلامت اور ایمان کا امن دیکھنے کا یوں ملے گا کہ برکتوں کا ظہور ہوگا، اور ایک انار پورے گھر والوں کے لیے، ایک بکری پورے خاندان کے لیے، اور ایک جو ہے تو بھیڑ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ گائے کے ساتھ شیر گھومیں گے، ٹہلیں گے، ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے، شیر ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور بکریوں کی نگہبانی بھیڑیے کر رہے ہوں گے، سانپ سے بچے کھیل رہے ہوں گے، ایک بچی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے دانت گن لے گی۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا 40 سال تک بیمار نہیں ہوں گے، ان کے دلوں سے حسد، کینہ، ریا، آر سب نکل جائے گا، دلوں کے اندر قدرت بھی نہیں رہے گی، اور اس طور پر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حیات رہیں گے، شادی اور نکاح کریں گے، آپ کے وہاں بچے پیدا ہوں گے، اور آپ حج عمرہ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، جواب ملے گا، بعدہ آپ کا وفات اور وصال ہوگا، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی خلیفہ مقرر ہوں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر برائی پنپنا شروع ہوگی، بہت برے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ اس وقت بھی دعوت الارض کا خروج اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلیفہ کے انتقال کر جانے کے بعد ایک گھوڑی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی، اتنا بڑا ہی نہیں ہو پائے گا کہ قیامت آ جائے گی وغیرہ۔ یہ تو آگے کی چیزیں آپ علماء کرام سے پوچھتے رہیے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہی دجال والی روایت، عیسیٰ علیہ السلام والی روایت اور حضرت مہدی والی روایت کو سناتا ہے شکیل اور شکیلی کارندے۔ سب سے پہلے تو یہ علماء کے حلیے میں ہوتے ہیں، علماء کے حلیے میں ہوتے ہیں، روایت یہ سناتے ہیں، لیکن علماء سے بزدن کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا کر شکیل خان، حنیف خان بہاری درمندی بڑے گانوی کا سمجھا ہوا بے تکا پن سمجھاتے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں، حالات ہوں گے، اس کی آنکھ نہیں ہوگی، سیٹلائٹ اس کی آنکھ ہے، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، مطلب امریکہ فرانس سے ملا دو، بیچ میں کافر لکھا ہوتا ہے، بارش برسائے گا، دیکھو پونا مصنوعی بارش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اوٹ پٹانگ باتیں۔ عرب میں جو ہے تو جنگ اور قتال ہوگی تو عراق اور کویت کی جنگ کا سہارا لیتا، اور 2 شہزادے آپس میں جھگڑا کریں گے تو مرکز نظام الدین کا ایک واقعہ سناتا۔ اس طرح وہ کہتا شہر سے مہدی شہر والے نہیں ہوں گے، شہر مدینہ سے مراد شہر ہے، مدینہ والے نہیں ہوں گے، شہر والے ہوں گے۔ دیکھو میں دہلی میں ہوں، جس وقت کہتا تھا اس وقت دہلی میں تھا، اور دہلی بولے دیکھو شہر ہے۔ پھر لوگوں نے پیٹا، وہاں سے بھاگ کے رائسین آیا، وہاں پیٹا گیا، تو وہاں سے بھاگ کر اورنگ آباد کے پاس ایک گاؤں میں آیا، وہ گاؤں کا نام ہے پڑے گاؤں۔ تب وہ گاؤں ہے کہ شہر ہے؟ اگر مدینہ کا مطلب شہر بھی لیے تو گاؤں ہے وہ، اور گاؤں بھی کون سا ہے؟
پڑے گاؤں کھڑا گاؤں بھی نہیں ہو، پڑے گاؤں میں پڑا ہے، تو ان کو ثابت کرنے پڑے گا کہ بھائی وہ جو مہدی ہوں گے وہ مدنی نہیں بہاری ہوں گے، سید نہیں خان ہوں گے، عربی نہیں دربھنگی ہوں گے، ہے نا، اور ظہور کے بعد چھپ جائیں گے پڑے گاؤں کے اندر، خروج نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف فتوی بازی کریں گے، اور دجال ہے نا، ان کے آنے سے دجال جو ہے تو زندہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا جب، وہ خنزیر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، جزیے کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا، وہ مسلمان بنانے آئیں گے، یہ کافر بنا رہے لوگوں کو. باتیں سمجھی؟ وہ کہتا میں عیسیٰ ہوں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ تو ابن مریم ہے، تو حنیف خان کا بیٹا ہے، وہ اپنی اماں کی بچے ہیں، تم تو ابا کی اولاد ہو، ان کے تو بے باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے. روایت میں آتا ہے وہ نازل ہوں گے، تم پیدا ہوئے ہو، وہ اٹھائے گئے تو تم تھے ہی نہیں. اذا نزل ابن مریم فیکم، جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یہ پیدا ہوا ہے. اچھا، حنیف نام ہے، کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، نام کیا ہے، کیا بولتا ہے میں عیسیٰ ہوں. تو دنیا میں کروڑوں عیسیٰ پیدا ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے، لیکن وہ جو عیسیٰ ہے نا، ان کی نشانی کیا ہے؟ ابن مریم ہوں گے. بات سمجھو، کون ہوگا؟ ابن مریم. ابا کا نام نہیں لگے گا، اماں کا نام لگے گا. کیوں؟ ابا ہے ہی نہیں، قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ تو حنیف خان کا بیٹا ہے، ابن حنیف ہے، وہ ابن مریم ہوں گے. سب اپنے باپ کے بیٹے، وہ اپنی ماں کے بیٹے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے. اچھا ٹھیک ہے نا، عیسیٰ تو آ جاؤ. اللہ نے کہا کہ وہ تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو زندہ کر دے. نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے، بینا ہوتا تو پھیر دے. کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اس کا کوڑ کا مرض جاتا رہتا، تو پھیر دے. لیکن وہ ڈر کر دب کر ایک غار میں چھپا ہوئے باہر نہیں آتا. ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے تھے، اب پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. ان کو حدیث سنانا پڑے گا کہ وہ جو مسیح ہوں گے یا جو مہدی ہوں گے، وہ ابن مریم یا ابن عبداللہ نہیں ہوں گے، بلکہ ابن حنیف خان ہوں گے. مارے مارے پھریں گے، چھپے چھپے رہیں گے، بجھے بجھے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے ماننے والے پیٹے جائیں گے. یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ یہ سب ثابت کرے نا وہ. بہرحال یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ کانوں کانا پھوسی کے ذریعے فتنہ پھیل رہا ہے، عورتوں کے اندر پھیل رہا ہے، مردوں کے اندر پھیل رہا ہے، بچوں کو کالج میں جا کے گمراہ کر رہے ہیں. یہاں کے بچے جو ہے پونا پڑھتے ہیں، یہاں کے بچے اورنگ آباد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں بامبے کے اندر، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے. ان کی آپ خبر لیجیے کہ ایسے لوگوں کا شکار تو نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیے، ان کو بچانے کی فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تو ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت